سی رات ہے؟ بولو بولو ساتھ میں بولو نا، جمعہ کی رات ہے. اور جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں سب سے بڑا کام ہم کو جو کرنا ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے. بولو وہ درود پاک پڑھنا. بھائی ہم لوگ درود پاک پڑھتا، بھائی کوئی منڈے کو پڑھے گا، کوئی ٹیوزڈے کو پڑھے گا، کوئی وینسڈے کو پڑھے گا. الگ الگ ہفتے کے دن میں ہم درود پاک پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا محبت ہے اپنے نبی سے کہ جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو مقرر کیا ہے. اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا. ہم نے درود پاک پڑھا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتہ آتا ہے اور وہ درود پاک سیدھا مدینہ منورہ لے کے چلا جاتا ہے. تو جب بھی ہم درود پاک پڑھے ہم کو نظر نہیں آتا، فرشتہ آتا ہے ہمارے درود پاک کو لیتا ہے اور کہاں لے جاتا ہے؟ مدینہ منورہ. لیکن جب جمعہ کی رات آتی ہے، آج کی رات کب سے شروع ہوئی؟ مغرب سے. یعنی آج کی مغرب سے کل کی مغرب تک یہ جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، اس میں ہم درود پاک پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی فرشتہ نہیں آتا، کوئی فرشتہ نہیں آتا. اللہ کہتا باقی دنوں میں میرا بندہ درود پاک پڑھے گا، فرشتہ لے گا مدینہ لے جائے گا، اللہ کے دربار میں لے جائے گا. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میرا کوئی امتی درود پڑھے گا، اللہ فرشتے کو نہیں بھیجتا. اللہ کہتا تو دنیا کے کوئی بھی کونے میں پڑھے گا ہم خود اسے مدینہ تک پہنچا دیں گے. تو باقی دنوں میں درود پاک پڑھو تو انڈائریکٹ والا معاملہ ہے، آج کی رات میں درود پاک پڑھو تو ڈائریکٹ والا معاملہ ہے. اور انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہاں فرشتہ بیچ میں ہوتا ہے، یہاں ہمارے اور ہمارے نبی کے درمیان میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. تو بھائی سب پڑھیں گے درود پاک انشاءاللہ. کون سی رات ہے؟ جمعہ کی رات ہے. بہت درود پاک پڑھیں گے. ابھی شروع تو ہو گیا ٹائم مغرب سے. ہاں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نام سنا ہوگا آپ نے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی، بلکہ ہمارے بڑے بوڑھوں نے تو ان کا چہرہ انور بھی دیکھا ہوگا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، وہ بس جمعہ کی مغرب کا وقت آیا، اپنے دوست احباب کو بھائی میں بھی درود پڑھوں گا، آپ بھی درود پڑھو، میں بھی درود پڑھوں گا، آپ بھی درود پڑھو. اچھا وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، مدرسے میں بھی جاتے تھے، بیوی کے پاس بھی رہتے تھے، بچوں کے پاس بھی رہتے تھے، کھانا پینا بھی کرتے تھے. لیکن جمعرات کی مغرب سے صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی مغرب تک کسی نے پوچھا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے کسی نے پوچھا آپ کتنی مرتبہ درود پڑھتے ہیں؟ تو کہا میں گنتا نہیں، میں کاؤنٹ نہیں کرتا کہ کتنی مرتبہ پڑھتا. اس زمانے میں وہ تسبیح تھوڑی تھی جو ہم لٹکا کے چلتے ہیں، یہ بٹن دباتے جاتے بٹن دباتے جاتے. تو کہا میں کاؤنٹ نہیں کرتا. کہا حضرت لیکن اندازہ تو ہوگا. کہا ایسا لگتا ہے کہ 20 یا 25 ہزار مرتبہ تو ہو جاتا ہوگا. کتنی مرتبہ وہ پڑھتے تھے؟ چلو ہم 20,000 پہ رک جاوے، 25,000 پہ نہ جاوے، 20,000 پہ رک جاوے. تو ٹائم تو شروع ہو گیا آج مغرب سے ابھی تک تو کافی ٹائم. کتنی مرتبہ ہم نے پڑھا؟ وہ تو 20,000. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، ہم نے 3 مرتبہ بھی نہیں پڑھا ہوگا. جبکہ آج کون سی رات ہے؟ اور درود پاک پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ بولو نا میرے پیارو، پڑھنا چاہیے. درود پاک اتنی بڑی، اللہ کی قسم اتنی بڑی عبادت ہے جس کو لوگوں نے عبادت نہیں سمجھا. درود پاک اتنی بڑی عبادت ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بیٹھے تھے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہنی اونی، آ کر کہا چلو آ جاؤ صحابہ آ جاؤ، مجھے مبارکبادی دو، مجھے مبارکبادی دو. تو صحابہ کرام دیکھنے لگے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے مبارکبادی دو. سب نے مبارکبادی. بھائی صحابہ تو جو کہا وہ کرنا ہے. کہا کہ مجھے مبارکبادی دو. بھائی ابھی ہم میں کا کوئی آدمی کھڑے ہو جائے اور بولے میرے کو مبارکبادی دو تو ولسڑ والے دیں گے؟ میں کیا ہے، کیا ہوا کیا کہ مبارکبادی دے رہے؟ ہاں تیرے نکاح ہوئے، شادی ہوئی، کیا ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنو، فرمایا ہنی اونی، مجھے مبارکبادی دو. بس ہمارے نبی نے کہا، صحابہ کرام نے مبارکبادی 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 مبارکبادی، سارے صحابہ نے مبارکبادی دی. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم پوچھتے نہیں ہو کس کی مبارکبادی مجھے دے رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ رسول کو زیادہ معلوم ہے. آپ نے کہا مبارکبادی دو تو ہم نے مبارکبادی دے دی. ہمارے نبی نے فرمایا اور مبارکبادی دو. کیوں؟ اس لیے کہ آج تک
انسان مجھ پر درود پڑھتے تھے. سبحان اللہ بولنا. آج تک انسان مجھ پر درود پڑھتے تھے. آج تک جنات مجھ پر درود پڑھتے تھے. آج تک چرندے درندے پرندے مجھ پر درود پڑھتے تھے. ارے آج تک مچھلی میں سمندر میں رہنے والی مچھلیاں مجھ پر درود پڑھتی تھی. لیکن آج اللہ نے وہ آیت مجھ پہ اتاری ہے, خود اللہ مجھ پر درود پڑھ رہا ہے. کیا فرمایا ہمارے نبی نے, کتنے پیار سے فرمایا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج تک انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا, جناتوں نے مجھ پر درود پڑھا, ارے چرندے درندے پرندے سمندر میں رہنے والی مچھلیوں نے مجھ پر درود پڑھا. لیکن آج وہ مبارک دن ہے, اللہ نے مجھ پر وہ آیت کریمہ اتاری ہے. اللہ فرماتا میرا محبوب تجھ پر کوئی درود پڑھے نہ پڑھے, خود پیدا کرنے والا اللہ تجھ پر درود پڑھتا ہے. میں بولو نا سبحان اللہ. اور قرآن کریم میں لکھا ہے, پڑھو میرے ساتھ میں, قرآن میں لکھا 22ویں پارے میں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. انسان تو انسان ہمارے نبی پر درود پڑھے, فرشتے بھی ہمارے نبی پر درود پڑھے, جنات بھی ہمارے نبی پر درود پڑھے. ارے بر کی مخلوق بھی نبی پر درود پڑھے, باہر کی مخلوق بھی نبی پر درود پڑھے, مگر کمال تو یہ ہے پیدا کرنے والا خود محمد پر درود پڑھے. تو اس سے سوچو درود پاک کا ثواب کتنا اونچا ہوگا. بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے میں تو بات شروع کر رہا ہوں سب سے پہلی کہ آج انشاءاللہ یہ جتنے ہمارے بیٹھے ہیں یا ماں بہنیں بیٹیاں جو بھی سن رہی ہے, بس یہ بیان ختم ہو اور درود پاک کمپٹیشن کرو میرے دوستو. درود پاک میں کتنا پڑھا تو نے, کتنا پڑھا, کہ 500, میں نے 1000 پورا کیا. کمپٹیشن اس میں کرو, وہ ٹی وی لانے میں کمپٹیشن نہیں, موبائل لانے میں کمپٹیشن نہیں, اس میں تو پکڑ ہو جائے گی. درود پاک کے کمپٹیشن میں بھی انشاءاللہ قیامت میں پیارے نبی کی سفارش نصیب ہو جائے گی. کرو گے بھائی, کرو گے انشاءاللہ. ہاں ہمارے صورت میں آؤ, آپ صورت میں آؤ, جو لوگ ہم سے تعلق رکھتے ہیں نا, ہاں اتنا درود پاک ہم پڑھواتے, اتنا پڑھواتے. ہر جمعہ کی نماز کے بعد میں شروع ہو جاتا ہوں, بھائی تو نے کتنا پڑھا, بھائی تو نے کتنا پڑھا, بھائی تو نے کتنا پڑھا. میرے کو بڑا عجب لگا, ایک شخص نے مجھے کہا مولانا آپ درود پاک درود پاک درود پاک کہتے ہو, حالانکہ وہ جوان آدمی ہے. مجھے کہا مولانا آپ درود پاک کہتے ہو اور آپ کہتے ہو 200 مرتبہ پڑھو, 500 مرتبہ پڑھو. کہا میں جب سے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ ہوا ہوں کوئی رات سوتا نہیں جب تک 5000 پورا نہیں ہو جاتا. اور کہا میری کیا بات کرتے ہو, میرا بچہ بھی کم سے کم روزانہ 500 مرتبہ درود پڑھتا ہے. میں نے کہا صحیح ہے, تیرا بچہ درود پاک پڑھتا ہے, ہمارا بچہ موبائل پہ کھیلتا ہے. ہمارا بچہ موبائل پہ, اور اس کو مت ڈانٹو, مت ڈانٹو. بیٹے کو کیوں ڈانٹتے ہو کہ موبائل پہ زندگی برباد کرتا ہے؟ کس منہ سے ڈانٹتے ہو؟ اس لیے کہ باپ نے بھی تو موبائل پہ زندگی برباد کی ہے, چچا نے بھی تو زندگی موبائل پہ برباد کی ہے. پڑھو گے درود پاک, پڑھو گے انشاءاللہ, بولو پڑھو گے انشاءاللہ. ایک حدیث پاک سنا دو. ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھو, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو. تو ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے, کہا اللہ کے رسول درود پڑھیں گے, ملے گا کیا؟ درود تو پڑھیں گے, ملے گا کیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے مجھ پر درود پڑھو, پیدا کرنے والا اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ, بولو نا, کون راضی ہو جائے گا؟ اللہ. اور اللہ راضی ہو جائے میرے ولساڑ والوں, اس سے بڑھ کے کوئی نعمت ہی نہیں. بھائی ہم لوگ یہاں کیوں بیان میں کیوں بیٹھے؟ اللہ راضی ہو جائے. میں وہاں سورت سے یہاں تک کو آیا, بیوی بچوں کو چھوڑ کر کیوں آیا؟ اللہ راضی ہو جائے. ہم نے عشاء کی نماز کیوں پڑھی؟ اللہ راضی ہو جائے. ارے رمضان کے روزے ہو 41-42 ڈگری گرمی, ہاں گھر میں ٹھنڈا پانی بھی ہے, گھر میں کھانا بھی ہے, فریج کھولو تو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی بوتل نظر آئے, لیکن ہم بھوکے رہے, پیاسے رہے, اتنی گرمی میں روزہ رکھا. ارے بھائی کیوں رکھتے ہو روزہ؟ گھر میں کھانا پانی ہے. ہاں میرا اللہ راضی ہو جائے, میرا اللہ راضی ہو جائے. بولو نا میرا اللہ. اور اللہ خود کہتا میں راضی ہو گیا تیرا بیڑا پار ہو گیا. بولو میں راضی ہو گیا. اللہ کہتے تیرا بیڑا, تو امتحان میں کامیاب ہو گیا. اللہ نے 10ویں پارے میں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. یاد ہو تو پڑھو نا میرے ساتھ میں, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ آجا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، سمجھ لے میرا بندہ تو کامیاب ہو گیا۔ بھائی اللہ جس سے راضی ہو گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو، کون راضی ہوگا؟ اچھا وہ صحابی کھڑے ہیں، ہاں اللہ کے رسول درود پڑھیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ ہمارے نبی نے کہا میں کہہ رہا ہوں اللہ۔ اس صحابی نے بہت اچھا سوال پوچھا، اللہ راضی ہو جائے گا، 2 دن کے بعد پھر ناراض ہو گیا تو؟ بھائی چلو آج درود پڑھا اللہ راضی ہو گیا، پھر کچھ ناراض ہو گیا تو؟ کیونکہ دنیا میں ایسا ہی ہے بھائی، کوئی راضی کوئی، ابھی میں ہوں ایک قاری احمد علی بیٹھا، بہت سارے لوگ ہاں ہم کو بہت اچھے لگتے قاری صاحب، ان کا بیان بہت اچھا لگتا، ان کا بیان بہت اچھا لگتا، لیکن اگر میں کبھی کڑوا بولوں اور اس کو ایسا لگے کہ میں نے اس کو سنایا، باہر نکلتے کہے گا سب کو بلانے کا یہ ملک سب دکھنے نہیں چاہیے ولساڈ میں۔ ارے کسی کے پاس قرضہ مانگنے جاؤ، دے دیا اس نے، او ہو ہمارے ولساڈ میں اس سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے، اور دور بھی ملے گا تو السلام علیکم حاجی صاحب، اگر اس کے پاس گیا اس نے نہ بول دیا نہیں دوں گا، دوسرے دن اگر وہ سامنے سے گزرے گا وہ سلام کرے گا السلام علیکم، یہ کر کے نکل جائے گا۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ دنیا ہے، 1 گھنٹہ پہلے کوئی ہم سے راضی، پھر 1 گھنٹے کے بعد کوئی ہم سے، کس پہ بھروسہ کرے کہ یہ ہم سے راضی ہے کہ یہ ہم سے؟ ارے دنیا کی کیا باتیں کرے، اپنی بیوی کا بھی یہ حال ہے نہیں آپ لوگوں نے شادی نہیں کی؟ ارے بھائی ہماری بیوی کا بھی یہ حال ہے، مولانا اشرف غلط بول رہا، کبھی راضی ہوئے تو ہو دروازے پر کھڑے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم جب آئیں گے تو اچھا آپ آ گئے، کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ کے بغیر میں نے پانی بھی نہیں پیا، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، ایسا لگے گا میں ولساڈ کے گھر میں نہیں آیا، میں تو کوئی جنت میں حور کے پاس آ گیا۔ اور کبھی ناراض ہوئے تو نہیں، آپ کی بیویاں نہیں ہوتی ہے ناراض؟ حافظ صدیق صاحب ناراض ہوئے تو گھر میں جاؤ السلام علیکم، جواب نہیں دے دی، اس کو کہ تو میں نے سلام کیا، ٹھیک، ارے یہ کیا ٹھیک ہے، صبح تو اپن برابر بات کر رہے تھے، کیا ہوا کیا؟ تو تھا رونا شروع۔ ایک تو مولانا اشرف عورتوں کو رونا اتنا جلدی آتا وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سر پہ آنسو کی کتنی تنگی اللہ نے بٹھائی ہے، پٹ 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 رونے لگا، ارے ہوا کیا؟ اب روتے روتے کہ اللہ اللہ کرے کچھ ہوئے، ارے گھر میں تو برباد ہو گئی، 25 سال ہو گئے، ایک دن بھی میرے کو سکھ کی روٹی نہیں ملی، یہ تیری ماں مرتی بھی نہیں ہے اور چین سے جینے بھی نہیں دیتی۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ 25 سال ہو گئے سکھ کی روٹی نہیں ملی، آئی تھی 50 کلو کی 80 کلو کی ہو گئی، اٹھے تو بیٹھ نہیں سکے، بیٹھے تو کھڑی نہ ہو سکے، لیکن یہ دنیا کا دستور ہے، ہم کو نہیں معلوم کہ آج ہماری بیوی مڑ میں ہے یا مڑ میں۔ تو اب وہ صحابی کی بات سمجھو برابر، یہ میں نے سب ایگزامپل اس لیے دیا کہ وہ صحابی نے بہت اچھا پوچھا کہ ہم درود پڑھیں گے اللہ راضی ہو جائے گا، پھر 2 دن کے بعد اللہ ناراض ہو گیا تو کیا کرے؟ سنو سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، نہیں سب بولو سبحان اللہ بولو، کیونکہ ہمارے نبی نے جو اچھلتا ہوا دھوم مچاتا ہوا جواب دیا، ہمارے نبی نے فرمایا ہاں درود پڑھو گے اللہ راضی ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ پھر ناراض ہو جائے، لیکن ایک کام کرو، محبت سے درود پڑھو، محبت سے درود پڑھو، اللہ ایسا راضی ہوگا کہ قیامت تک تم پر ناراض نہیں ہوگا۔ محبت سے کیا فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے امتی تم درود پڑھو گے اللہ راضی ہو جائے گا، ہو سکتا اللہ 2 دن کے بعد ناراض بھی ہو جائے گا، لیکن میرا امتی محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، پیارے نبی کی محبت میں ڈوب جا، اس کے بعد اپنی زبان سے درود پڑھ لے، تو درود پڑھتا جائے گا اللہ ایسا راضی ہوگا، حدیث پاک میں لکھا لا یسخط علیکم بعدہ ابدا، اللہ نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ ایسا راضی ہو جائے گا پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا، قیامت تک اللہ پھر ناراض۔ تو چلو محبت سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تو آج سے ارادہ کرو، دیکھو آج سے ارادہ کرو ایوری تھرسڈے فرام مغرب ٹل فرائیڈے مغرب 24 آورس ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک، بولو صلی اللہ
اور پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا. خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ جو سلسلے نقشبندیہ کے سب سے بڑے بانی مبانی خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کہتے درود پاک پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پڑھو، میرے ساتھ میں پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 10-15 مرتبہ پڑھ لو. پھر اس کے بعد میں وہ درود پڑھو جو نماز میں پڑھتے ہو. پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک میرے دوستو ہمارا کام بھی ہوتا رہے، زبان پہ درود پاک بھی آتا رہے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. تو پہلا کام آج میں آپ کو یہی دینے کے لیے آیا ہوں. پڑھو گے درود پاک انشاءاللہ؟ نہیں ساتھ میں بولنا، پڑھو گے درود پاک انشاءاللہ؟ کیا فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا مجھ پر درود پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا. درود پڑھنے والا مومن بن کے جیے گا، مومن بن کے مرے گا. بولو انشاءاللہ. تو سب تیار ہو بھائی؟ پہلے میرے کو بولو نا، سب تیار ہو انشاءاللہ؟ پڑھیں گے نا درود پاک؟ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور کیسے پڑھیں گے؟ وہ تو ہے لیکن محبت سے. بولو نا کس سے پڑھیں گے؟ اب محبت کس کو کہتے ہیں وہ میں بعد میں آ رہا ہوں. پہلے اتنا تو بتا دو کہ بھائی پڑھیں گے درود پاک انشاءاللہ. ایک کام کریں گے نا انشاءاللہ. چلو ہم دوسرے کام پر آ جائیں. دوسرا جلدی جلدی ہم بات کو ختم کریں، دوسرے کام پر آ جائیں. یہ پورا مجمع ہم سب مل کے ایک طے کرے، ارادہ کرے، ایک پختہ دل میں وعدہ کرے کہ ہمارا یقین بن جائے کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کے ذات ہے. یعنی ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کے سوا کوئی معبود. یہ جتنا جو کچھ ہم کو دکھتا ہے نا، کھاتے پیتے پہنتے، ہاں ہم کیا سمجھتے میری دکان بہت دھوم دھام چلتی ہے، میرا انویسٹمنٹ بہت زبردست ہے، میرا بینک بیلنس بہت زبردست ہے. اور کتنے سوچتے اپنا کاروبار بہت لمبا چوڑا، اپنا بھی چلے گا، بچوں کا بھی چلے گا، پوتے کا بھی چلے گا آرام سے. میرے پیاروں آج اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جتنا بھی ہے ہمارا نہیں ہے، اس کا مالک اللہ ہے. جب تک چاہے گا رکھے گا، جب چاہے گا بھکاری بنا کے باہر کھڑا کر دے گا اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں. ایک کتاب تفسیر کی معارف القرآن، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں میں نے ایسے امیروں کو دیکھا جو اپنی آفس میں بیٹھ کے گھنٹی بجاتے تھے تو 2 خادم آتے تھے. انہی امیروں کو میں نے کچھ زمانے کے بعد مسجد کے باہر بھیک مانگتا ہوا بھی دیکھا. میرے دوستو ایک بات سمجھ لو، یہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والا کون ہے؟ اگر ہماری دکان میں پروفٹ ہوتا ہے نا، 2 رکعت نماز پڑھ کے شکر ادا کرو. یہ مت بولو کہ میرا دماغ چلا کہ وہ بازار سے مال اٹھایا نے ادھر میں نے دیا، ادھر امپورٹ ہوا ادھر ایکسپورٹ ہوا. اور لوگوں کو کہتا بھی اپنا دماغ بالکل ایک دم شارپ دماغ چلتا. میرے دوستو جس دن اللہ کو ناراض آئے گا اسی دماغ کو پاگل بنا کے چھوڑ دے گا. صحیح ہے میرے پیاروں؟ کیونکہ جتنا نفع بھی ہوتا ہے نا وہ بھی کون، نقصان بھی کون دیتا ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، ہم اس کی طرف انگلی اٹھاتے اس کی طرف. آج میرے دوستوں نوٹ بندی ہوئی نا، 1.5-2 سال ہو گئے، ابھی تک اس کی تباہی چل رہی ہے. پھر GST لگا، اس کی ہزاروں تباہی چل رہی ہے. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا کمانے کا، یہ بالکل منڈی کا زمانہ. ارے کسی کی دکان نہ چلے، کسی کا مکان نہ چلے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ نوٹ بندی ہوئی، GST لگا، حکومت آئی، سپریم کورٹ آئی، یہ آیا وہ آیا تو کاروبار ٹھپ ہو گیا. میرے دوستوں روزی کے لیے اللہ ان کا محتاج نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے روزی دے دیتا ہے. کاش کہ ہم لوگ یہ سب چھوڑ دیے ہوتے. بھائی نوٹ بندی ہوئی تو یہ ہر اوٹے پہ بیٹھ کے بات چیت شروع ہو گئی، ہوئی نا. ہاں میں تو گیا ایک اوٹے پہ، ہاں بات چیت چل جا، غلط ہوا، ایسا نہیں ہونے کا. میں نے ایک بوچی پہ دیا دھاڑ کر کے، میں نے کہا یہاں بیٹھ کے کا کو بولتا، یہاں بولے گا تو بولے گا میں سنوں گا، جانا جہاں بند ہوتی ہے وہاں. میں نے کہا وہاں تو کچھ اکھاڑ نہیں سکتا تو یہاں کا کو بھوک بھوکتے رہتا ہے. صحیح ہے، ہم سب بھوکے. GST لگا تب بھی ہم بھوکے.
ارے اصل مسلمان وہ ہوتا ہے جو ایسے حالات آئے نا، وضو کرے، مصلی بچھائے، 2 رکعت نماز پڑھ کے کہے اللہ روزی تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ روزی تیرے ہاتھ میں، آج تک تو نہیں دیا تھا، ابھی بھی تو ہی دے گا، آئندہ بھی تو ہی دے گا، اس لیے میں نے اپنی ذات کو تیرے حوالے کر دیا، اور تو نے جو کہا ہے وہ میں کروں گا، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، روزی ڈھونڈنا نہیں ہے، روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے دروازے پر آنے والی ہے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھا نوٹ بندی پہ کسی نے، جی ایس ٹی پہ 2 رکعت نماز پڑھا، خالی بیکار بار بولے، اور بولے تو ایسا لگے جیسا نہیں ابھی کوئی حکومت کا بہت بڑا آدمی بولتا ہے، حالانکہ کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہم کو، تو پھر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اللہ سے تعلق نہ جوڑیں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ میں آج کل ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، دکان میں نفع بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی ہمارا دماغ نہیں، بولو کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کیوں؟ کیا ہمارا دماغ پہلے نہیں تھا؟ ابھی ہماری روزی میں برکت ہو گئی اچانک، تو میں نے بہت چالاکی سے کام کیا، تو پہلے تو پاگل تھا، اور ابھی اگر واپس گھاٹا ہو گیا تو مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا۔ کیا ہے میرے پیارو، کیا ہے؟ اس لیے میرے پیارو آج میں ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون ہے۔ نہیں ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ تو پہلا کام تو یاد رکھو گے درود پاک پڑھنا پڑیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام بھائی کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ نہیں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اس کے لیے میں ایک واقعہ بتاؤں، بہت جلدی بتاتا ہوں۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا؟ بولو سنا؟ نہیں سب بولو نا، سنا۔ پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جاتے تھے، بولو نا کس سے بات کرتے تھے؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ ایسے ہی جا رہے تھے، اللہ کی آواز آئی، سننا اللہ کے کوشچنز اور حضرت موسیٰ کے آنسر بہت عجیب ہے۔ پہلا سوال اللہ نے پوچھا، اے موسیٰ، اب موسیٰ تو بندے ہیں، نبی ہے، کہا اللہ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے کہا پہلا کوشچن تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ میں؟ تو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، بولو کیا تھی؟ لکڑی بولو، ڈنڈا بولو، عصا بولو۔ تو حضرت موسیٰ نے یوں اٹھایا، کہا اللہ لکڑی ہے لکڑی، ڈنڈا ہے ڈنڈا۔ سچ بتاؤ اللہ کو تو معلوم نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ نے پوچھا پہلا سوال تمہارے ہاتھ میں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لکڑی عصا۔ اللہ نے فوراً دوسرا سوال پوچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تجھے تو معلوم ہے کہ لکڑی کے کیا کیا فائدے؟ اللہ نے کہا معلوم ہے، لیکن تمہاری زبان سننا چاہتا ہوں، بتاؤ فائدے کیا؟ حضرت موسیٰ نے کہنا شروع کر دیا، اللہ لکڑی کے تو بہت فائدے، آپ لوگ بھی بولنا لکڑی کے بہت فائدے، ٹیک لگانا ہو تو لکڑی کام آوے، جانوروں کو ہانکنا ہو تو لکڑی کام آوے، دروازہ کھٹکھٹانا ہو تو لکڑی کام آوے، ارے کسی کو دھمکانا ڈرانا ہو تو لکڑی کام آوے، ارے سہارا لینا ہو تو لکڑی کام آوے، ارے کسی جگہ گھاڑنا ہو تو لکڑی کام آوے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے فائدے بتائے، اللہ نے کہا بس بہت ہو گئے فائدے۔ پھر اللہ نے تیسری بات کیا بولے؟ اے موسیٰ لکڑی پھینک دو، لکڑی۔ تو حضرت موسیٰ سوچ میں پڑ گئے، ابھی تک تو فائدے بتائے اور ابھی کہتے پھینک دو، بھائی بڑا عجیب لگتا نا پھینک دو، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لکڑی ڈنڈا جو بھی تھا بولو اس کو پھینک دیا، جیسا پھینکا، سننا ہے ولساڈ والو، ایسا پھینکا لکڑی کو یا ڈنڈے کو، سانپ بن گیا اور پورے میدان میں گھومنے لگا۔ وہ لکڑی نہیں، سانپ، اور بڑا سانپ، اور پورے میدان میں یوں گھومے۔ اللہ نے کہا پکڑ لو، لے لو اپنی لکڑی واپس لے لو۔ اللہ اس کو کیسا پکڑے؟ اللہ نے کہا تمہاری لکڑی؟ کہا اللہ تھی، ابھی نہیں، ابھی تو سانپ ہے۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، اس کو پکڑو۔ حضرت موسیٰ، اللہ کون پکڑے گا سانپ کو؟ اللہ یہ ڈسے گا تو بھائی اللہ نہ کرے ہمارے بیان کے بیچ میں سانپ آ جائے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ بھاگیں گے؟ یہ مولانا اشرف بھی بھاگے گا؟ کوئی مولانا اشرف کو کہے گا قاری احمد علی بیٹھا کا تیل لینے گیا سانپ ڈسے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام لو پکڑ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ڈر لگتا ہے، کہا ڈرنا نہیں، پکڑو۔ حضرت موسیٰ گئے، بولو گئے، دھیرے دھیرے گئے، سانپ کو پکڑا، جیسے پکڑا واپس لکڑی بن گیا۔ ارے بولو واپس۔ اللہ نے کہا کیا ہوا؟ نہیں اللہ واپس لکڑی بکا لے کے جاؤ۔ حضرت موسیٰ لکڑی لے کے
لیکن سچ بتاؤ میرے دوستوں، حضرت موسیٰ روتے روتے وہاں سے گئے. عجیب معاملہ. پہلے اللہ نے پوچھا ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا لکڑی ہے. پھر فائدے کیا ہے؟ تو فائدے بھی بتا دیے. پھر کہا پھینک دو تو پھینک دیا. اللہ نے سانپ بنا دیا. پھر اللہ نے کہا سانپ کو پکڑ لو، پکڑ لیا تو پھر لکڑی بنا دیا. چلو یہ واقعہ ہو گیا. بولو یہ واقعہ. لیکن یہ واقعہ قرآن میں آیا. بولو سبحان اللہ. یہ واقعہ قرآن پاک. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعہ آیا تو ہمارے نبی نے اللہ کو پوچھا، اللہ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ ایسا کیوں ہوا؟ پہلے لکڑی، پھر سانپ، پھر اللہ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ نے اتنے پیار سے کہا، میرے محبوب یہ میں نے حضرت موسیٰ کے زمانے میں کیا اور تم پر بھی یہ واقعہ اتارا بتانے کے لیے کہ پورے قیامت تک آنے والے ہر امتی کو بتا دو. وہ یہ سمجھتا ہے کہ نفع کا مالک میں ہوں، وہ یہ سوچتا ہے کہ نقصان ہوا تو اس کی وجہ سے ہوا. اللہ کہتا قیامت تک آنے والے کو بتا دو نفع کی دنیا میں نقصان لانے والا اللہ ہی ہے اور نقصان کے بازار میں تیری دکان چلانے والا بھی اللہ ہی ہے. وہ اللہ جو لکڑی نفع والی ہے اس کو تھوڑی دیر میں سانپ بنا دیا نقصان دینے والا، پھر اسی سانپ کو لکڑی بنا دیا نفع دینے والی، بتانے کے لیے کہ پوری مارکیٹ میں نفع ہوتا ہوگا، تیری دکان نہیں چلتی ہے تو یہ نقصان دینے والا اللہ ہے اور پوری مارکیٹ میں منڈی ہے اور ایک کی دکان چلتی ہے. مت سمجھنا تیرا کمال ہے، یہ پروفٹ اور نفع دینے والا بھی اللہ ہی ہے. تو جب نفع، پروفٹ اور لاس دونوں اللہ دینے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دکان تو اللہ کی ہے، مکان اللہ کا ہی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے اور اس میں جو تو کماتا ہے نا وہ کمانے میں نفع اور نقصان کا مالک بھی ہم کچھ نہیں ہیں. بولو سب کا مالک کون ہے؟ یہ پورا سانپ والا واقعہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ پہلے لکڑی، پھر یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ قرآن میں. سنا؟ پہلے سنا آپ نے؟ سنا نہیں سنا؟ سن لو، آج سن لو. 16واں پارہ. بولو کون سا پارہ؟ اب میں پڑھوں گا، ترجمہ تو آپ کرو گے انشاءاللہ. آپ کو تو پورا واقعہ معلوم ہو گیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلا سوال وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری لکڑی ہے، ڈنڈا ہے، عصا ہے. اللہ نے دوسرا سوال پوچھا اس کا فائدہ؟ بولو اس کا فائدہ. حضرت موسیٰ نے فائدے بتائے. کیا فرمایا؟ اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بولو نا، ٹیک لگانا ہو تو لکڑی کام آوے، جانوروں کو ہانکنا ہو تو لکڑی کام آوے، دروازہ کھٹکھٹانا ہو تو لکڑی کام آوے، بہت سے کاموں میں لکڑی. اللہ نے فرمایا قال القیہا یا موسیٰ. اللہ نے فرمایا موسیٰ لکڑی کو زمین پر فالقاہا. حضرت موسیٰ نے لکڑی کو لیا اور زمین پر کیا بن گیا؟ فاذا ہی حیۃ تسعی. سانپ نہیں بنا، پورا گھومنے پھرنے والا لمبا چوڑا سانپ بن گیا. اللہ نے کیا کہا؟ اس کو پکڑنا. حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ نہیں. اللہ کیا فرمایا؟ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں، آگے جا کے اسے پکڑ لو. حضرت موسیٰ نے جیسے سانپ کو پکڑا اللہ نے پھر اس کو لکڑی بنا دیا اور اللہ نے بتا دیا نفع کی دنیا میں نقصان لانے والا کون ہے، نقصان کے بازار میں نفع لانے والا کون ہے. ارے پورا ولساد ایک ساتھ میں کہہ دو نا، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے. ہماری دکان میں پروفٹ ہو جائے تو یہ پروفٹ گلے میں لانے والا کون ہے. اللہ یہ ہماری دکان نہ چلے کسی کو الزام نہ دو، نقصان دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو یہ عقیدہ بھی مضبوط بنا لو بھائی. کریں گے، مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ. اس لیے کوئی بھی کام ہوئے آپ کو، سنو کوئی بھی کام ہوئے ادھر ادھر لوگوں کے سامنے مت فریاد کرو یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. پکا مسلمان وہ ہوتا ہے جو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا. کیوں؟ کیونکہ ہم جس کو پرابلم سناتے وہ ہمارا پرابلم سالو کرنے والا ہی نہیں ہے. بھائی ہم لوگ مسجد سے نکلتے میری بہو بہت خطرناک ہے، کیا میرے بیٹے نے شادی کی
بیٹا ماں کو بھی بھول گیا، باپ کو بھی بھول گیا. کہاں بول رہا ہے یہ؟ مسجد میں نماز پڑھ کے ایک بوڑھا ادھر سے ایک بوڑھا ادھر سے، اور دونوں کی باتیں شروع ہو گئی، اور باتوں میں یہی بات ہے، میرا بیٹا بگڑ گیا. اچھا میرے کو بتاؤ، جس کو تم بول رہے ہو کہ میرا بیٹا بگڑ گیا، وہ آپ کے بیٹے کو سدھارنے آئے گا؟ بولو سدھارنے آئے گا؟ آپ جس کو بول رہے ہو کہ میری بہو گھر میں کھانا نہیں پکاتی ہے، جب دیکھو ماں کے گھر جاتی، جب دیکھو ماں کے گھر جاتی ہے، کیا جس کو آپ بولتے ہو وہ تمہاری بہو کو سدھارنے آئے گا؟ تو کیوں بولتے ہو؟ ہم سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں، اس کو بولو جو کر سکتا ہے. میں تو کہتا ہوں مسجد میں پیٹھ پیچھے برائی کا کو کرتے ہو؟ ارے واپس چلے جا، وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ، اللہ کے سامنے رو کے بول دے اللہ میرا بیٹا میرے کنٹرول میں نہیں رہا، اللہ میری بہو میرے کنٹرول میں نہیں رہی. میرے دوستو یاد رکھنا، اللہ کے دربار میں دیر ہوتی ہے مگر اندھیر کبھی نہیں ہوتا ہے. کس سے مانگو؟ عادت ڈالو بھائی، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو. کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں بھائی، ایگزام آوے نا، یونیورسٹی کا ایگزام، بورڈ کا ایگزام، کا مدرسے کا ایگزام یا انٹرویو، کوئی بھی کام آوے، پہلے کیا کر لینے کا؟ پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں کون کون پڑھے گا؟ میرے کو بولے تو اچھا لگا. پڑھیں گے انشاءاللہ.